بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب بھی کوئی کام کرو تو اللہ سے مشورہ کر لیا کرو، اور صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم آپ دیا کرتے تھے، اور استخارہ کا عمل آپ صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے جس طرح ہم بچوں کو نماز کا سبق، دعائیں، کلمے وغیرہ سکھاتے ہیں۔ اب استخارے کے طریقے تو بہت سے ہیں۔ عام مشہور وہ استخارہ کی دعا ہے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اس طرح کے ابتدائی اس کے الفاظ ہیں۔ یہ دعا پڑھ کے بندہ سو جائے تو اللہ خواب میں اشارہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ والوں نے مختلف طریقے لکھے ہیں، اور ہر طریقہ بہت ہی مجرب ہے۔ ایک طریقہ جو آسان سا ہے وہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا فائدہ بھی بہت بڑا ہے، آسان بھی ہے۔ آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے، آپ اس شکوک و شبہات کے اندر ہیں کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ سے مشورہ کریں۔ یا آپ کے 2 کام ہیں، آپ سوچتے ہیں ان دونوں میں سے کون سا کام کروں، وہاں بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دکان کوئی ڈالنی ہے، آپ سوچتے ہیں یہ کپڑے کی دکان ڈالوں یا ہارڈ ویئر کی دکان ڈالوں، کشمکش میں ہیں کہ کیا کروں۔ اس طرح کوئی بھی 2 قسم کے کام ہیں، تو آپ یہ تصور ذہن میں رکھ کے باوضو رات کو سوتے وقت یا بدیعوں پڑھیں، اور کوئی گننے کی ضرورت نہیں، پڑھتے 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 آپ سو جائیں۔ یعنی پہلے آپ سونے کی جو اپنے معمول کے مطابق دعائیں پڑھتے ہیں، جس طرح اکثر اللہم بسمک و اموت و احیا یہ دعا ہے، اور آیت الکرسی لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورتیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے معمول کے مطابق کریں جو بھی آپ کا معاملہ ہے۔ ہاں، اس کے بعد آپ یا بدیعو پھر پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ یہ عمل آپ 7 دن تک کریں۔ اگر آپ کو پہلی رات میں کوئی اشارہ مل جاتا ہے، خواب کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس عمل کو چھوڑ دیں۔ جو بھی آپ کو اشارہ ملے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ دوسری رات کو اگر پتہ چلتا ہے تو تب چھوڑ دیں، تیسری کو پتہ چلتا ہے تو تب چھوڑ دیں۔ اگر آپ 7 دن تک یہ عمل کرتے ہیں، آپ کو کوئی اشارہ واضح نہیں ملتا، تو یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر ایک بات مضبوطی سے بیٹھ جائے گی، یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے، یا آپ کے دل کے اندر یہ بات مضبوطی سے بیٹھ جائے گی کہ یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ بس جو بات ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ انشاءاللہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا پچھتاوا اور ندامت نہیں ہوگی، ضرور خیر و برکت والا معاملہ ہوگا۔ تو یہ ایک مبارک طریقہ ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے اس طریقے سے مشورہ کر لیں، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔
ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔